السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا اور ان کے قصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے پہلے بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا اور اس میں بالو ڈال کر اس کو برابر کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا، اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو عبدالمطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ کہ عبدالمطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ تبھی عبدالمطلب اس آدمی سے پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبدالمطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب میں اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ کنواں جو تمہارے دادا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبدالمطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ کنواں وہ اسی جگہ پر ہے۔ صبح جب عبدالمطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا کہ ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوا بولتا ہوا آیا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبدالمطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ مکہ والوں، جو زمزم کا کنواں جو ہمارے دادا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنواں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ ارے عبدالمطلب، کہاں تم اس چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنواں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور تو کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کوئی نہ ملے، یعنی کچھ نہ ملے، تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبدالمطلب کو اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبدالمطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے۔ اسی لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی اور ہتھوڑے سے اس پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح تو آ جاتے تھے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبدالمطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا
تو جو آپ نے زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے ہیں تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا فوارہ اوپر کو اڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھاگ جاؤ مکہ والو یہاں سے، کیونکہ آج سے اس زمزم کے کنواں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے۔ تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ سنو میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ تو کیا میرے بچوں تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا ابا جان ہم 15 لڑکوں میں سے کس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔